میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 18 ربیع الاول 1384 ہجری کو بگلے والی مسجد میں بیان فرمایا تھا۔ حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس زمانے میں ہم لوگ دنیا کی زندگی کو چیزوں سے بڑا نہ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم لوگ دنیا کی زندگی کو چیزوں سے بنانا سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو عمل سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل یہ آخرت میں کام دیں گے، اور دنیا کی ہماری زندگی یہ چیزوں سے بنے گی۔ اور یہی ہمارا یقین بھی بنا ہے کہ مال سے چیزیں ملیں گی اور مال محنت کرنے سے ملے گا، اس لیے جتنی زیادہ محنت اتنا زیادہ مال، اور جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ چیزیں، پھر جتنی زیادہ چیزیں اتنی اچھی زندگی۔ اسی یقین کی بنیاد پر آج ہر آدمی مال اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن ان مال اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے پیچھے ہم مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے اور یہ نہیں غور کرتے کہ یہ مال اور چیزیں ہونے کے باوجود آخر یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں۔ ایک طرف مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور دوسری طرف مال سے جو چیزیں لائے تھے وہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، تو آخر اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ مال محنت انسانی سے نہیں ملتا، مال انسان کی محنت سے نہیں ملتا، اور چیزیں جو بازار میں بک رہی ہیں یہ مال سے نہیں ملتی، یہاں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر چیزوں سے انسان کی زندگی نہیں بنتی، یہ تین باتیں ہیں کہ مال یہ انسان کی محنت سے نہیں ملتا ہے، دکھ رہا ہے محنت کر کے مال ملتے ہوئے۔ دوسرا، چیزیں مال سے نہیں ملتی، تو دکھ رہا ہے کہ چیزیں بھی مال ہی سے مل رہی، ورنہ کوئی دکاندار کوئی بھی سامان فری میں نہیں دے گا۔ اور چیزوں سے انسان کی زندگی نہیں بنتی، یہ بات سمجھنی ہے میرے دوستو عزیزو۔ انسان کی زندگی اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر بناتے ہیں۔ ہمارا تمہارا خیال، ہمارا تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ عمل پر آخرت میں مکانات ملیں گے، یعنی عمل میں آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں عمل پہ نہیں ملے گا۔ یہ خیال ہم سب کے اندر، یہ یقین، تو بس اس خیال سے ہی ساری غلطی شروع ہوئی ہے۔ یہ جو خیال ہمارے اندر، یہ جو یقین ہمارا بنا مال و چیزوں کا، اور جس سے ہمارے اندر یہ خیال بنا کہ عمل پر آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کے کام مال و چیزوں سے بنیں گے، یہ جو یقین بنا، بس یہیں سے ساری شروعات ہوئی۔ حالانکہ عمل پر تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی زندگی بنتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عمل پر تو دنیا و آخرت دونوں جگہ کی زندگی بنتی ہے، لیکن مال سے جو زندگی بنتی نظر آ رہی ہے، تو اس مال کے بارے میں بھی سمجھ لیا جائے کہ مال سے دنیا کی تھوڑی زندگی بنتی ہے، لیکن بات کی ساری بگڑ جاتی ہے۔
اس لیے یہ یقین بناؤ کہ عملوں پر ہی اللہ ملک دیں گے، مال و جائیدادیں دیں گے، باغات دیں گے، عزت اور غلبہ دیں گے، اطمینان و سکون دیں گے اور حفاظت بھی کریں گے۔ دنیا میں اللہ پاک دنیا کی بساط کے اعتبار سے دیں گے اور آخرت میں اللہ پاک اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے۔ لیکن انسان کا عمل اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا، کیونکہ انسان جب دنیا کو سامنے رکھ کر چلے گا تو پھر اسے مال کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور آخرت میں مال نہیں چلنا، آخرت میں وہاں مال نہیں چلنا ہے، وہاں تو عمل چلے گا۔ دنیا کی زندگی مال سے پہلے تو بنے گی، نظر آئے گی بنتے ہوئے، لیکن بعد میں بگڑ جائے گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ ایک کسان نے، ایک زمیندار نے اپنے کھیت پر ہل چلایا، اس میں بیج ڈالا، پھر اس میں سبزیاں اگایا، تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ صاحب بڑی شاندار کھیتی ہو رہی ہے، تو یہ مال والا راستہ ہے۔ لیکن جب کھیتی وہ تیار ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اب یہ بڑا خوش کہ اس سال اچھی کمائی ہوگی، لیکن اسی رات کو زور سے بارش ہو گئی اور پتہ یہ چلا کہ ساری کھیتی بارش سے ڈوب گئی، پانی بھر گیا اور ڈوب گئی، کہ اس میں ملنا تو پہلے دکھائی دیا، ملنا تو پہلے دکھائی دیا کہ سبزہ ہوا، پھر اچھی سی فصل ہوئی، اور کاٹنے کا بھی وقت آ گیا تو بڑا بنتا ہوا تو پہلے نظر آیا، لیکن بگڑنا اب دکھائی دے گا، بعد میں دکھائی دے گا۔ اس لیے جب بگڑنا دکھائی دے تو اس وقت تم اپنے عملوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلو کہ یہ جو بگڑ رہا ہے یہ عمل بگڑنے کی وجہ سے زندگی بگڑ رہی ہے۔ جب عملوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلو گے تو شیطان پھر یہ دل میں خیال ڈالے گا کہ اس وقت اگر تم عمل کو ٹھیک کرنے نہ نکلتے، کمائی میں ہوتے تو 1000 روپے کما لیتے، اگر کھیت پر ہوتے تو کم سے کم جتائی کر دیتے تو 100 من غلہ ہو جاتا۔ اس لیے عمل کے راستے میں پہلے زندگی کا بگڑنا دکھائی دیتا ہے، پر عمل صحیح کرتے کرتے جب عمل صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ٹڈیاں اور سیلاب کو روک دیا کرتے ہیں، اور جب صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے تو 10 من کی جگہ 100 من غلہ ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں پھرنے والا بن گیا تو جو بھینس پہلے 1 بچہ دیتی تھی اب وہ 2 بچے دینے لگی، بکری 4 بچے دینے لگی۔ جب عمل والا بن جائے گا تو پھر اسے یہ دکھائی دے گا، اگر اللہ پر یقین کرے گا کہ کرنے والے اللہ ہیں تب تو پھر یہ عمل کا راستہ اختیار کرے گا، تب تو پھر یہ عمل کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور اگر مال سے ہونے کا یقین اس کے اندر ہوگا تو پھر یہ عمل بگاڑ کر کرے گا۔ یا اب اگر کسی نے یہ طے کیا کہ میں عمل کا راستہ اختیار کروں گا، پر مال کو دیکھتے ہی مال کی طرف جھپٹ پڑا، تو اس کا یہ جھپٹنا، اس سے اس کا عمل بگڑ گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آخرت کو سامنے رکھو، اور آخرت کے بارے میں سب لوگوں کا یہ ذہن بناؤ کہ مجھے آخرت بنانی ہے۔ آخرت میں ہماری سچائی، ہماری نمازیں، ہمارا اخلاق، یہ سب ساتھ جاوے گا۔ آخرت میں ہمارا مکان، ہمارا مال اور ہمارے کپڑے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر 50 سال کی یہ زندگی اگر یہ بگڑتی نظر آئے اور کروڑوں برس کی زندگی بن جائے تو آخرت سستی ہے۔ اس آخرت کے مقابلے پر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم
ہماری دنیا بگڑ رہی تو بگڑ جاوے، ہم اپنے عملوں کو نہیں بگاڑیں گے۔ جب آپ دنیا کو، مال کو اور عمل کو، دونوں کو ملا جلا کر کریں گے تو کبھی عمل کریں گے اور کبھی عمل چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کا عقیدہ رکھا ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر اگر چلو گے تو عمل والے بنو گے، اور جب عمل والے بنو گے تو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی مل جائے گی۔ جب سامنے آخرت کا بنانا ہوگا تو پھر جھوٹ، سود، غیبت، رشوت اور حسد وغیرہ یہ سب چھوڑ دو گے، پھر خدا اس کے عملوں پر ہی دنیا و آخرت میں اس کی حفاظت کریں گے۔ پر عمل دونوں جہان کو سامنے رکھ کر نہیں بنیں گے، صرف آخرت کو سامنے رکھ کر بنیں گے۔ اس طرح ہمیں 24 گھنٹے کے سارے عمل اپنے اچھے بنانے ہیں کہ ایک بھی عمل ہمارا خراب نہ ہو۔ اس دنیا میں تو ہم 1 منٹ کے لیے سانپ سے کٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور آخرت میں کتنے 100 برس سانپ کاٹیں گے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے چاہے ساری چیزیں چلی جائیں، آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرو اور عمل پر ہی جمو۔ تو کل چیزیں آ رہی تھیں امتحان کے طور پر، اور آج وہی چیزیں آ رہی ہیں انعام کے طور پر۔ امتحان میں 100 روپے گئے اور انعام میں 50,000 روپے آ گئے۔ دنیا میں ہی آئے گا کہ تمہارے پاس سے جو جا رہا ہے وہی آئے گا۔ دیکھو مہاجرین کی مکے کی دکانیں گئی، لیکن جب اللہ نے دی تو ملکوں کی دکانیں پھر ان کے پاس آئیں۔ زمینیں ان کی وہ گئیں جس میں سال بھر میں 50 من کھجور ملتی تھی، اور اللہ نے پھر وہ زمینیں دی جس میں سالوں سال کھجوریں اس میں سے پھر پیدا ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے پہلے امتحان کی گھاٹی ہے، اس میں عمل بنانے میں چیزیں بگڑتی دکھائی دیتی ہیں اور مال کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں یہ دیں گے اور آخرت میں یہ دیں گے۔ انسان دنیا کے اندر بھی عمل سے بلند ہوتا ہے اور اس کی زندگی کامیاب بنتی ہے، پر عمل آخرت کو سامنے رکھ کر بنتا ہے۔ لیکن ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے رات دن ہماری چیزیں ہمارے پاس سے جا رہی ہیں کہ کسی نے مقدمہ ڈال دیا، کسی کی بحث ہو گئی، کسی کی زمین جاتی رہی، کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، کسی کے مکان میں چوری ہو گئی، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یقین نہیں سیکھا، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زمین ہندو نے قبضہ کر لی۔ یقین کی کمزوری کی وجہ سے دلوں میں شرک ہے۔ اگر ایمان ہوتا تب یہ کیا کہتا؟ تب یہ کہتا کہ ہمارے عمل کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے ہم سے زمین یہ واپس لے لی، اور دلوں میں شرک ہونے کی وجہ سے یہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہوں، میں بے قصور تھا، یہ زمین واقعی میں میری ہے، قصوروار تو وہ ہے جس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ تو خدا ہی کے حکم سے اس نے تمہاری زمین دبائی ہے۔ خدا ایک کی دوسرے سے چھنوا کر ہمیں یہ دکھلا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی غلط ہے۔ صحابہ اکرام کی زمینیں 10 سال پہلے چھوٹی تھی اور 10 سال بعد واپس مل گئی۔ ہمیں 18 سال ہو گئے ہندوستان پاکستان کی تقسیم کو، پر مسلمانوں کے ہاتھ سے روزانہ جا ہی رہا ہے، مل کچھ نہیں رہا۔ پہلے رشوت نہیں دیتے تھے، اب وہ بھی دینے لگے تو اور چیزیں ہاتھ سے نکلنے لگی۔ اس وقت جھوٹا بیان دیا تھا تو پہلے کا آپ بھگت رہے ہیں اور اب کا آگے بھگتیں گے، اور یہاں تک ہوتے ہوتے ایک دن ہم فقیر بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔
آج کہا جا رہا ہے کہ عمل کی محنت کر لو تو کہتے ہو تب جاؤں گا جب چیزوں سے فرصت ملے گی. آج جس سے بھی کہو کہ بھائی 4 مہینے دے دو تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی لیکن مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے. حالانکہ یہ خود اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے نبیوں والے راستے پر چلائیے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ قارون، فرعون، شداد و حامان کے راستے پر نہ ہم کو چلنے دیجیے. یہ دعا مانگتے ہیں فرضوں میں اور تہجد میں، پر باہر جا کر وہی محنت کرتے ہیں جو قارون و شداد نے کی. یہاں تو یہ دعا کی کہ اللہ مجھے دھوکہ، جھوٹ، سود اور جرم کے راستے پر نہ چلا لیکن منبری و وزارت یا جائیداد میں لگے ہوئے ہیں. اب یا تو اللہ اس کی دعا کو اس کے منہ پر پھینک کر مارے تبھی اس کا کاروبار چلے گا، اور اگر اللہ اس کی دعا قبول کر لیں تو پھر اس کی زمینیں چھینیں گی، دکان میں آگ لگے یا اسے جیل خانے میں جانا پڑے. اللہ دعا قبول کرے تو ہمیں عیش سے نکالے، ہمارا مال ختم کرے. یہ ہم تو دعا کریں زندگی کے نقشوں کو بگاڑنے کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی ہم دعا کریں کہ اللہ زندگی کے نقشوں کو بگاڑ دیں، اور لیکن محنت کرتے ہیں نقشوں کے بنانے کی، تو ہم تو اپنی دعا ہی سے مر رہے ہیں. مثال کے طور پر کہ بندوق کا رخ بیٹے کی طرف اور گھوڑا دبا دیا تو بیٹا تو مرے گا. ارے اگر اس بندوق کا رخ دوسری طرف رکھ کر چلاتا تو ہرن مرتا، اور جب ہرن مرتا تو پھر تو ہرن کو کھاتا. اس لیے آج تو ہم خود اپنی دعاؤں سے مر رہے ہیں. سود پر مال لے کر دکان چلائی اور دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم تو دکان ٹوٹ گئی. تو اب جو بھی ترکیب کریں وہ فیل ہو جائے. ترکیب نہ فیل ہوتی اگر دعا و محنت کا جوڑ بٹھا لیتے. ارے تو نے عمل بنانے کی محنت ہی نہیں کی. نبیوں کے راستے پر اگر تو نہ چلا تو نماز ہی قبول نہ ہوگی، اور اگر دعا منہ پر ماری گئی تو آخرت بگڑے گی. نبیوں کے راستے نے بنی اسرائیل کو ملک و مال دلوایا، آسمان سے کھانے اتروائے، عرب کے بدوؤں کو کیسر و کسرا کے نقشے دلوائے کہ ہمیں قارون، فرعون، شداد و حامان کے راستے پر مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حکومت، عہدے اور ملک سے زندگی بنا رہے ہیں اور دعا یہ مانگ رہے ہیں یہ اللہ میری زندگی میں موڑ پیدا کر دے، مجھے نبیوں کے راستے پر چلا. اگر وزارت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کرتے، پر نمونے کے لیے یوسف علیہ السلام ہوں کہ اللہ وزارت چاہتا ہوں لیکن اس طرح چاہتا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کو آپ نے دی تھی. میں آپ سے روٹی اور کپڑا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. فرعون کی طرح نہیں چاہتا کہ پہلے تو مل گیا اور پھر دوزخ میں ڈال دیا. جو تم چاہتے ہو اسی کو ہم تبلیغ میں یوں کہتے ہیں کہ تمہیں جو لینا ہو وہ لو، پر نبیوں کے راستے سے لو، تاجروں کے راستے پر نہ مرو. اس میں نقصان ہے، اس میں تاجروں کے راستے پر لینے میں نقصان ہے. اور یہی تمہاری دعا ہے. دعا تو یہی کرتے ہو کہ قوم شعیب سے شعیب علیہ السلام کی طرف اے اللہ میری زندگی مڑ جائے، قوم سبا سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف زندگی مڑ جائے، جیسے انہوں نے ریت میں زندگی بنوا کر دکھلائی. تم مقاصد نہ توڑو، ہم یہ نہیں کہتے تم اپنے مقصد کو توڑو، بس راستہ بدل دو. کہ عمل کر کے اللہ سے مانگنا یہ نبیوں والا راستہ ہے، اور چیزوں پر محنت کر کے اللہ سے مانگنا یہ مشرکوں والا راستہ ہے. عمل کر کے
اللہ سے مانگنا یہ نبیوں والا راستہ ہے، اور چیزوں پر محنت کر کے اللہ سے مانگنا یہ مشرکوں والا راستہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں موڑ پیدا ہو جائے، ہم عملوں پر محنت کرنے والے بن جائیں اور مال کو قربان کرنے والے بن جائیں، زندگی کی کامیابی کا یقین مال کے راستے سے نکل جائے اور عمل کے راستے سے پیدا ہو جائے۔ اس رخ کو بدلنے کے لیے، ہمارا یہ رخ بدل جائے، اس کے لیے اللہ نے پہلے تھوڑے عمل دیے ہیں کہ رخ مڑ جائے۔ رخ موڑنے کے لیے بہت تھوڑے عمل، ورنہ عملی راستہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ عملی راستہ، عمل کا راستہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن رخ موڑنے کے لیے بہت تھوڑے عمل ہیں۔ اور لمبا چوڑا راستہ عمل والا کہ تجارت یا کھیتی کرو تو یہ عمل کرو، رات کو سو اور صبح اٹھو تو یہ عمل کرو، تو عمل والی تو بہت لمبا چوڑا راستہ ہے۔ صحت و بیماری کے یہ عمل کرو، تو عمل تو آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں عمل نہ چل رہے ہوں۔ تو مقدمہ آ جائے تو جھوٹا بیان نہ دینا، جھوٹے گواہ نہ لانا، رشوت نہ دینا، ظالم کی خصامت نہ کرنا، یہ دعا پڑھ لینا، پھر دیکھنا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب سارے عمل بنا لائے پھر دعا کا عمل دیا کہ بغیر جھوٹے گواہ کے، بغیر وکیل کے، اور بغیر جھوٹے بیان کے، اور بغیر خصامت کے اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کرا دیا۔ اور اگر ظلم کر گئے تو کل کو آخر میں آ کر پیر پکڑیں گے۔ جب سے ظلم کر کر زمین دبائی تھی اس دن سے ہماری زندگیوں میں زندگی مصیبتوں میں گر گئی ہے۔ تو سارے عمل تو کیے مال والے، اب ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کہ نماز پڑھ کر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ سارے عمل وہ مال کے اعتبار سے، اور ایک عمل کہ نماز اس کو پڑھ کے وہ دعا کر رہے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، وضو سب چھوڑا، اب دعا مانگ کر دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ شادی میں عمل سارے خراب کیے، عمل کی خرابی کل انہوں نے لڑکی دبا لی تو اب دعا پوچھنے آ رہے ہیں۔ زمین خریدنے میں سارے عمل خراب کیے، اب آئی آفت تو وظیفہ پوچھنے آ رہے ہیں۔ دکاندار نے دکان کے سارے عمل خراب کیے، اور اب آ گئی مصیبت تو ذکر پوچھنے آ رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ ارے بچہ تیرا بیمار ہے، اس کی صحت کی فکر تجھے ہوگی، دوسروں کو کاہے ہوگی؟ اس لیے تو خود دعا کر، پر چلے جا رہے ہیں دوسروں سے دعا کرانے کہ اگر آپ نے دعا نہ کی تو جیل ہو جائے گی۔ حالانکہ وہی پیر، وہی مولوی کہ جب ان کا کوئی مسئلہ خود آتا ہے تو کتابیں تلاش کرتے ہیں اور تم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ فجل کا معاملہ کرے۔ یہاں جب 1947 میں تلاشی لینے کے لیے فوج داخل ہوئی یہاں، تو حضرت شیخ دعا میں لگ گئے اور ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فوج کے افسر نے آ کر کہا کہ اپنی عورتوں کو اس کمرے میں کر دو، ہم یہ کمرہ دیکھ لیں، اور جب یہ کمرہ دیکھ لیں گے تو اپنی عورتوں کو اس کمرے میں بلا لینا، اور پھر ہم وہ والا کمرہ دیکھ لیں گے۔ اور دوسری طرف اسی بستی میں عورتوں کو ننگا کر کے ان کی شرمگاہوں کو ٹٹولا جا رہا تھا۔ یہ اسی بستی کا قصہ ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت شیخ نے جو عمل اللہ کے نبی نے بتلائے تھے ان عملوں میں ہم لوگ لگ گئے کہ اما یذیب العلیم اما یذیب الفاتر۔ اور آج ہم جب تم کو یہ دعا بتاتے ہیں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ دعا مجھے آتی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے لیے پڑھ دیں۔ اس لیے آج اتنا تو ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس عمل کی وجہ سے تمہاری دعا پر ضد پڑ جائے۔ اس لیے کہ دعا نبیوں کا سرمایہ ہے،
اور نبیوں کے راستے میں عمل کی محنت کر کے دعا ہے۔ جب عملوں کا ذہن ہی نہیں تو کس وقت کا کون سا عمل ہے؟ اس کی کیا خبر پھر رکھے گا آدمی؟ عمل کا ذہن نہیں، اسی لیے سود لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بھائی کا حق مارے لے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ آج جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کے عمل خراب ہیں۔ اور یہاں جاہل کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو کوئی عمل خراب نہیں۔ ہاں، یہاں کہتا ہے کہ عمل نہیں خراب، حالانکہ اس کی عمل کی خرابی پر اللہ نے جیل میں ڈالا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیشاب پاخانہ نہیں کیا تو وہاں کے عمل خراب کر دیے۔ نماز میں زور لگایا کہ اے اللہ نبیوں والے راستے پر چلائیو، یعنی عمل والے راستے پر چلائیو، اور لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے تو اس پر مکان کی چھت اللہ نے گرا دی۔ قوم لوط کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، مال کا یقین نکال دو اور عمل کی لائن کا یقین لے آؤ۔ اس کے لیے سب سے پہلے عدالتی، تجارتی، سرمایہ داری، حکومتی، پولیس، فوج اور وزارتی نقشوں سے اپنا یقین ہٹانا پڑے گا کہ جو اکثریت چاہے گی وہ نہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو اللہ میری موافقت چاہیں گے، اور اگر میرے عمل خراب ہوئے تو اللہ ہماری مخالفت چاہیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں یہی ہے کہ زمین آسمان کے نقشوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں پر کرتا ہے۔ اگر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی عملی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے تو چاہے ایک کوڑی اس کے پاس نہ ہو، چاہے دشمن اس کے سینے پر تلوار رکھ دیں، اور چاہے پیر سمندر میں پھسل جائے، پھر بھی اللہ اس کی موافقت کریں گے۔ ایسا بننے کے لیے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یقین چاہیے، پھر دوسرا علم چاہیے، اور تیسرے اللہ کا دھیان چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے والوں کو ان شعبوں میں کس طرح رہنا ہے یہ ساری باتیں ہمیں بھی آ جائیں۔ تاجر کو تجارت والی ساری باتیں آ جائیں، کاشتکار کو کاشتکاری والی باتیں ساری آ جائیں، حاکم کو حکومت والی ساری باتیں آ جائیں، وزیر کو وزارت والی ساری باتیں آ جائیں۔ ہاں، اس کے لیے علم لینا پڑے گا، اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ جب خدا کا دھیان ہوگا تبھی ہمارا استعمال پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف یقین سیکھنا کہ دنیا کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، اب اسی یقین کو لے کر نماز میں جائیں کہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمارا یہ کام بنا دیں گے۔ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کروں گا اسی پر اللہ ہمیں دیں گے۔ اس لیے یہ یقین بناؤ کہ جب نماز پڑھ کر مانگوں گا اللہ تب دے گا۔ نماز میں آنکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال ہو، دھیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال ہو۔ اب جب نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ کر دعا مانگوں گا تو بغیر وکیل کے مقدمے سے نکل جاؤں گا۔ جب یقین بدلیں گے، علم پر نماز کو اپنی لائیں گے اور اللہ کا دھیان اور اخلاص کے ساتھ آئیں گے تو اللہ اسی پر سب کچھ دے دیں گے، جو کمانے سے بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے کرنے کا پہلا کام وہ ایمان اور ایمان کی دعوت ہے، ایمان کے حلقے، اور اسی کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے نقل و حرکت ہے۔ یہ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، اور دوسرا کام علم سیکھنا، علم سکھانا، اور پھر اسے یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلانا، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام اللہ کا دھیان سیکھنا، اللہ کا دھیان سیکھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا، یہ تیسرا کام ہے۔
किसी के साथ पार्टी बंदी खत्म करनी पड़ेगी कि तुम्हें पिटने वाले का साथ दो, पीटने वाले का साथ न दो। अब अभी तुम्हारा जज्बा यह है कि तुम्हारी पार्टी ने किसी दूसरे गांव की औरत को दबा लिया, तो अब क्या करें कि गांव का मामला है, तो गांव वालों का साथ दे। ये नहीं, बल्कि तुम्हारे गांव की औरत अगर किसी ने दबा ली तब गांव वालों का साथ दो। इसलिए नहीं कि ये गांव वाले हैं, बल्कि इसलिए कि ये मजलूम है। जब तुम्हें उनकी औरत दबाना बुरा लग रहा है तो अल्लाह को भी बुरा लग रहा है कि अल्लाह की बंदी को दबाया है। अब अल्लाह तुम्हारे साथ है, और अगर तुमने भी दबा ली तो अल्लाह तुम्हारा साथ फिर छोड़ देंगे। किसी मुसलमान ने हिंदू औरत दबा ली, उस वक्त क्या करना है, तो उस वक्त हिंदू का साथ दो। भूखे को रोटी खिलानी है, अगर हिंदू भूखा हुआ तो उसको भी खिलाने से अल्लाह खुश हो जाएंगे। जो बड़ा हो उसका इकराम करो, ये इखलाकी जिंदगी कहलाती है, और इसी को नबी लाए हैं। आज जिंदगी के झगड़ों से वही निकलेगा जो नबियों के तरीके पर चलेगा। दुनिया में खुदा के बंदे बनकर चलो। ये सारे बड़े बड़े अमल हैं, ये सारे अमल तालीम से चलेंगे। इसलिए तालीम इनसे सबसे बड़ा अमल हुआ। सारे अमल अल्लाह के ध्यान की वजह से चलेंगे, तो अल्लाह का ध्यान ये इन सारे अमलों से बड़ा हुआ। और ईमान तो सारे अमलों की जड़ और बुनियाद है, जिससे सारी जिंदगी चलेगी। नमाज बड़ी है, जिससे सारी जिंदगी चलेगी। इखलाक की बुनियाद बड़ी है, उसी से सारी जिंदगी बनेगी। इसलिए चीजों से, माल से, गल्ले से, खेती से और दुकान से, हर तरफ से अपने यकीनों को अल्लाह की तरफ मोड़ना है। इन सब के इस्तेमाल में अपने को अल्लाह की तरफ मोड़ो। अब जब तू इन सब से अपना इस्तेमाल मोड़ना चाहता है तो इनको छोड़कर फिर निकल जा। दुआ भी तो अमल है, लेकिन दुआ के अमल से पहले कुछ और अमल है कि जहां जाऊंगा वहां के बड़ों का इकराम करूंगा। यहां नंगा दिखाई देगा, जहां नंगा दिखाई दे, अगर अल्लाह ने तुम्हें वसअत दी है तो उसे कपड़ा पहना दे। अगर गाड़ी मुड़ गई मुल्क और माल से ईमान व अमाल की तरफ, तो हम सारे अमलों पर खड़े हो जाएंगे। गाड़ी मुल्क व माल से मोड़ने के लिए 4 महीने लगाओ। अब गाड़ी मोड़कर चलेगी कैसे? गश्त, तालीम, तस्बीह और इकराम मुस्लिम। अपने घर अगर आकर छोड़ दिया ये सारी चीजें, तो तबलीग में तो मुड़ी थी, और इधर जब गांव आए, घर वापस आ गए, तो अब फिर मान लो चीजों की तरफ हमने अपनी जिंदगी मोड़ दी। क्यों मोड़ दी? ये मोड़ी क्यों? तो मोड़ी इसलिए क्योंकि हमने यकीन अपने नहीं मोड़े थे, यकीन अमल की तरफ यकीन नहीं मोड़े थे, इसलिए जिंदगी मोड़ गई। अब जब मुसीबत आई तो गांव में जाकर फिर यहां खत लिख रहे हैं कि उसी तरफ तो मोड़ी थी कि ईमान हासिल करेंगे तो अल्लाह पालेंगे, और अब दुआ कराते फिर रहा है कि मैं तबलीग वाला हूं। अरे तबलीग वाला होता तो फिर मुसीबतें ही तेरे ऊपर क्यों आती है? इसलिए गांव में जाकर लोग बदल जाते हैं वापस। अगर ना बदलो, इसके लिए गांव वापस जाकर रोजाना तालीम करनी है, रोजाना ईमान की मजलिस कायम करनी है, तस्बीह का एहतिमाम करना है। जब गांव वाले आपस में लड़े तो उनसे कह दो कि साहब मैं तो अलग हूं, और जब तबलीग वाले ज्यादा हो जाएं तो कह दो कि हम सब हक का साथ देंगे। फिर हम भी देखें कि तबलीग वालों पर क्या मुसीबत आती है। अगर आ गई तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत, तो फिर तुमको दुआ बताएंगे, फिर देखेंगे अदालत कैसे खिलाफ फैसला करती है। गांव में जाकर देखा कि झगड़ा चल रहा है तो किसी की तरफ नहीं पड़ना, झट से 2-4 दिन के लिए फिर निकल जाओ।
اپنے اندر یہ بات طے کر لو کہ ہم تو انشاءاللہ کبھی سیاست میں کھڑے ہی نہیں ہوں گے، سیاست سے مطلب ہی نہیں رکھیں گے، اور کبھی حکومت کے مقابلے کی بات نہیں کریں گے۔ ہم تو لوگوں کو نبیوں کی راستے کی بات بتائیں گے۔ اس طرح سے کرو گے تو حکومتیں تمہارے پاؤں چومیں گی۔ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو عملی محنت کرا رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ 4 مہینے کا ارادہ کر لو، کیونکہ گاؤں میں جا کر تو نکلنا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ابھی 4 مہینے دے دو۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو تو چلہ ابھی دے دو۔ یہ چلہ 4 مہینے کی فکر پیدا کرنے کے لیے، پھر 3 چلے لگانے کے بعد گاؤں میں جا کر ان کاموں کو کرو جو بتلائیں۔ جب تعلیم میں کمی آنے لگے، گشت چھوٹنے لگے یا تسبیح میں کمی آنے لگے تو سمجھو جڑ سوکھنے لگی ہے، اب پھر 10-15 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ یقین جانو چلے میں سمجھ ہی نہیں آئے گی، موڑ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ موڑ پیدا ہونے کے لیے 3 چلے ہیں، 3 چلے ہی ہیں۔ موڑ پیدا ہونے کے لیے 3 چلے دے کر پھر چاہے سال کا چلہ دیتے رہو۔ یہ گاڑی کا چلنا ہے کہ مہینے میں 3 دن دیتے رہو، یہ گاڑی کا چلنا ہے۔ اور جب فرق آنے لگے تو یہاں آ جاؤ، جیسے موٹر گاڑی کے چلنے میں جب